کل سبق میں نماز کے چوتھے فرض یعنی رکوع کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ پہلا فرض کیا ہے، دوسرا فرض، تیسرا، چوتھا رکوع۔ کل رکوع کے حوالے سے بتایا گیا تھا اس میں واجب کیا ہے، سنت کیا ہے اور مستحب کیا ہے۔ رکوع کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، رکوع سے پہلے جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام بولتے ہیں، اور رکوع کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ۔ قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ رکوع تو فرض ہے، لیکن رکوع کے بعد جو ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ واجب۔ کیا ہے یہ؟ قومہ کہتے ہیں رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، اور یہ ہے کیا؟ واجب۔ اس میں دیکھیے 49واں پوائنٹ، 49 نمبر پوائنٹ جو ہے قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ نیچے نوٹ ہے، بعض جلد باز لوگ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، رکوع سے اوپر گئے اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اور سیدھا کھڑا ہونا کیا ہے؟ واجب۔ اگر چھوٹے تو نماز نہیں ہوتی ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑے تو نماز نہیں ہوتی ہے، غلطی سے چھوٹ جائے تو سجدے سے اس پر واجب ہے۔ کتنے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں؟ اسی لیے اکثر حدیثوں میں رکوع اور سجدے کا ذکر آیا ہے کہ رکوع سجدہ صحیح سے نہیں کرتا ہے۔ رکوع اس لیے کہ قرآن پاک میں آیا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ لوگ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں اس کے فوراً بعد جو ہے سیدھا کھڑے نہیں ہوتے ہیں، تو سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اور واجب چھوٹنا نہیں چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 50، قومہ میں جب ہم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کیا ہے؟ ٹھہرنا واجب ہے۔ یعنی ہم رکوع سے کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، کتنا وقت لگا؟ اتنی دیر کھڑا رہنا رکوع میں کے بعد قومہ میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب بندہ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرا رہا تو ایک سبحان اللہ کی مقدار والے واجب پر بھی عمل ہو گیا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ الگ واجب ہے، رکوع کے بعد قومہ میں ایک تسبیح کے مقدار ٹھہرنا یہ الگ واجب ہے۔ دونوں واجب ہے اور دونوں چھوٹنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 51، اب باقی سب سنتیں ہیں، آج صرف 8 پوائنٹ ہیں جس میں سے 2 واجب ہیں، باقی 6 جو ہیں وہ سنتیں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 51، رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکا ہوا چھوڑ دے۔ بہت سارے حضرات رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھے رہتے ہیں، ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے، بلکہ سنت کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑ دینا، لٹکتا ہوا چھوڑ دینا۔ پوائنٹ نمبر 52، رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ پوائنٹ نمبر 53، مقتدی کے لیے یعنی جب امام اور مقتدی ہوں تو امام کے لیے سنت کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ مقتدی کے لیے اللہم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ، یہ کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب اس میں نوٹ لگا ہوا ہے، دیکھیے، اگر کوئی ربنا لک الحمد کہتا ہے تو ربنا لک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، مگر ربنا کے بعد واو ہونا بہتر ہے، ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور اللہم ہونا اس سے بہتر ہے۔ یعنی اللہم ایک ہے، ربنا لک الحمد یہ بھی سنت۔ کوئی کہتا ہے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ تو یہ ربنا لک الحمد سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ تو اس سے بہتر ہے اللہم ربنا لک الحمد کہنا، یعنی شروع میں اللہم بڑھا دینا۔ اور ان دونوں سے بہتر ہے اللہم بھی بڑھاؤ، واو بھی بڑھاؤ، اللہم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ ربنا لک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، مگر ربنا کے بعد واو ہونا بہتر اور اللہم ہونا اس سے بہتر، اور دونوں ہونا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ لوگ کل سے؟ فجر سے شروع کر دیجئے گا،
اللہم ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 54 اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے دونوں کہنا سنت ہے. سمع اللہ لمن حمدہ بھی اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہنا سنت ہے. پوائنٹ نمبر 55 سمع اللہ لمن حمدہ. جیسے کل میں نے بتایا تھا اللہ اکبر کے اندر را کو جزم پڑھنا سنت ہے. اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر. اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ آخر میں جو کلمہ ہے کیا؟ ہا میم دال چھوٹی ہا، دو چشمی ہا جس کو ہم کہتے ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ کی ہا کو ساکن پڑھنا، یعنی اس پر حرکت ظاہر نہ کرنا اور نہ واو نہ دال کو پڑھانا، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ. اور دال کو بھی نہیں پڑھانا ہے، حمیدہ. بہت سارے حمیدہ کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ لمن حمدہ بھی نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ بھی نہیں. کیا ہے صحیح؟ حمیدہ. ٹھیک ہے. نمبر 56 اکیلے نماز پڑھنے والا، یہ آخری پوائنٹ ہے، پھر اس میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. اکیلے نماز پڑھنے والا سمع اللہ لمن، اب ظاہر سی بات ہے امام ہے تو امام تو کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، اور آپ کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد. ایک ایک چیز دونوں کو کہنا ہے. لیکن اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو دونوں کہنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب پہلا کہنا ہے کب دوسرا کہنا ہے. پہلے تو سمع اللہ لمن حمدہ ہی کہیں گے، بعد میں اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے. تو فرمایا گیا اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے. رکوع میں ہے سمع اللہ لمن حمدہ، جب سیدھا کھڑا ہو چکے اب کہے اللہم ربنا ولک الحمد. تو ایک تسبیح کی مقدار ٹھہر بھی گیا ہو، بلکہ ایک تسبیح سے زیادہ ہو گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اکیلا نماز پڑھنے والا. اب یہاں پر آپ دیکھے ہوں گے پوسٹ کے اندر میں نے ایک پوسٹ الگ سے ڈالا ہے، اس کا اس کو انگلش میں ڈالے لکھ کر کے. یہ انگلش میں بھی آ چکا ہے، میرے کو اردو کا معلوم تھا، انگلش کا نہیں پتا تھا. یہ سمع اللہ لمن حمدہ اور تکبیرات کہنے کا سنت طریقہ. آپ کو کل کے پوسٹ میں نے بتایا تھا اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے، اور آج سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے. اب یہ دونوں سنت ہے. اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت سے ایک امام کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک امام ہے اٹھنے کے بعد کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. اب ظاہر سی بات ہے امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ، اب حمدہ کا ہاں جب نکلتا ہے تو وہ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ کا الف شروع ہونا چاہیے، اور امام صاحب کا بھی حمدہ کا ہاں ختم ہو رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر اس سے بہتر کوئی سنی صحیح العقیدہ امام ملتا ہے جو سنت پہ عمل کرے، شرطوں پہ عمل کرے، تو اس کو ہٹا کر کے اس کو امام بنایا جائے. صرف سنت چھوٹ رہی تھی یہاں پہ، ہم سنت کو بھی معمولی کرتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا آپ اس کو پڑھیے گا، فتاوی رضویہ شریف کی پوری عبادت ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت دھیان سے سنیے بات، سنت یہ ہے کہ سمع اللہ کا سین، میں رکوع میں ہوں، ٹھیک ہے، سمع اللہ کا سین رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ، سمع اللہ، رکوع سے سر اٹھا رہا ہوں، سمع اللہ کے سین کے ساتھ رکوع سے آپ جب سر اٹھائیں تو سمع اللہ کا سین شروع ہو جائے. اور فرماتے ہیں حمدہ کی ہاں سیدھا ہونے کے ساتھ ختم. رکوع میں سمع اللہ لمن حمدہ، دیکھیں تو سین سے شروع، ہاں پہ ہم پورا سیدھا کھڑے ہو چکے. اعلیٰ فرماتے اسی طرح جس طرح بھی ہوا ہر تکبیر انتقال، تکبیر انتقال میں نے آپ کو بتا دیا تھا ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانے کے لیے جو ہم تکبیر کہتے ہیں، یعنی ٹرانسفر ہونے والے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہر تکبیر انتقال میں حکم ہے کہ ایک فعل سے دوسرے فعل کو جانے کی ابتدا کے ساتھ اللہ اکبر کا الف شروع ہو اور ختم کے ساتھ ختم ہو. یعنی جب وہ فعل ختم ہو تو جیسے مثال کے طور پر میں رکوع میں جا رہا ہوں، ابھی میں قیام میں ہوں
اللہ. اب رکوع میں جانے کے لیے جھکا, لفظ اللہ کا الف شروع ہو گیا, اللہ اکبر, میرا ہاتھ گھٹنے پہ پہنچا کہ اکبر کی راہ ختم ہو گئی. اسی طرح پھر اعلیٰ فرماتے ہیں مقتدی رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ, یعنی جب مقتدی رکوع سے سر اٹھائے گا, امام صاحب ہیں تب تو وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے, مقتدی اللہم ربنا لک الحمد کہے گا. تو اعلیٰ فرماتے ہیں جب مقتدی اپنا سر اٹھائے تو اعلیٰ فرماتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد میں جو شروع میں حمزہ ہے, مقتدی اب امام کے پیچھے ہے تو امام صاحب سمیع اللہ کہیں گے تو سمیع کے سین سے شروع کریں گے, مقتدی کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد, سمجھے, الف. اور جو صرف ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں تو اعلیٰ نے فرمایا وہ را سے شروع کرے گا, ربنا لک الحمد, سمجھے. پھر فرماتے سجدے کو جانے کے ساتھ بھی اللہ اکبر کا الف شروع کریں اور لام کو بڑھائیں, اللہ, لام کو بڑھائیں. فرماتے ہیں اگر لام کو بڑھائیں, جب سر رکھنے کے قریب پہنچیں تو اللہ کی ہا, اللہ, ابھی سر رکھا نہیں ہے تو جب سجدے میں جا رہا ہے تو لفظ اللہ کے الف سے شروع ہو جائے, سجدے میں جاتے ہی اللہ ہو, سر رکھنے کے قریب. اور فرماتے عین سر زمین پر پہنچتے وقت اکبر کی راہ ختم کر دیں. اللہ فرماتے ہیں لام کو بڑھایا, کیوں لام کو بڑھانا؟ اس لیے کہ یہ راستہ جو ہے لمبا طے کرنے میں اگر لام کو نہ بڑھایا تو اکبر سجدے میں پہنچنے سے پہلے ختم ہو جائے گا اور یہ سنت کے خلاف ہے, یہ اس لیے لام کو بڑھائے. اللہ, اب مثال آپ کو دیتا ہوں میں. ایک زمین ہے, ابھی میں یہاں سجدہ کروں گا تو آپ کو نہیں دکھے گا, میں کھڑا ہوں قوما کے اندر, اللہ, اب میں زمین کے قریب ہوں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, دیکھیں اللہ اکبر, اللہ کو کھینچا, زمین کے قریب جب میرا سر پہنچا تو ہو آیا اور زمین پر پیشانی جمتے جمتے اکبر کی راہ ختم ہو گئی. اس طرح سے ہم کو ادا کرنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے لام کو کھینچو یہ راستہ طے کرنے کے لیے, اگر اکبر کا الف یا با بڑھا دیا تو نماز فاسد, اور اگر را بڑھا دیا, بہت سارے اللہ اکبر, تو اگر اکبر کا با بڑھایا یا الف بڑھایا تو نماز فاسد, اور را بڑھایا تو سنت کے خلاف. تو بڑھانا کیا ہے؟ لام کو بڑھانا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اتنی سی بات ہے. تو یہ اصل میں نے اس پوائنٹ کے اندر داخل نہیں کیا. ہمارے ٹوٹل پوائنٹ کتنے ہو گئے آج؟ 56 پوائنٹ ہو گئے. ابھی ہم نے آج مکمل کیا نماز کا 134 پوائنٹ ہے نا, 134 پوائنٹ پورے ہیں, اس میں سے بھی 56 پوائنٹ ہوئے ہیں. اب میں نے جو آگے لکھا ہے یہ ایک پوسٹ الگ سے, اس کو آپ یہاں وہاں وائرل بھی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اس کو اس لیے میں نے الگ کر دیا ہے. اور یہ جو چیز ابھی اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف سے میں نے پیش کی ہے یہ ہر ایک جگہ ہے, یہ کسی خاص رکوع کے اندر سجدے کے اندر ہے نہیں, اس لیے اس کو میں نے الگ سے بیان کیا, اس کو میں نے کسی پوائنٹ کے اندر نہیں, کیونکہ کل بھی آپ کے اندر ایک پوائنٹ تھا اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے, آج بھی ایک پوائنٹ آیا سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا اٹھے, تو اس وجہ سے یہ عبارت آپ کے سامنے پیش کر دی. میرے خیال سے آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کو سمیع اللہ لمن حمدہ کیسے کہنا ہے, تکبیر کیسے کہنا ہے, پتہ چل چکا آپ لوگوں کو. اللہ تبارک, آپ لوگوں کو جب پتہ چل چکا تو اب اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے, ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کے مطابق اور تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر زندہ رکھے, ایمانی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.